یہ کہانی 1960 کے دور کی ہے، جہاں پیرس کے ایک علاقے میں موسس نام کا لڑکا رہتا ہے۔ وہ علاقہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہاں دن رات جسم فروشی کا دھندا چلتا ہے۔ موسس بھی وہاں کی ایک جسم فروش سے بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے بچپن کے گلک کا استعمال کرتا ہے جو اسے اس کے والد نے دی تھی۔ والد نے اسے سکھایا تھا کہ پیسوں کی بچت ضروری ہے، اس لیے گلک تب تک نہیں ٹوٹنی چاہیے جب تک پوری بھر نہ جائے۔ موسس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کی پرورش اس کے والد نے کی، جو خود مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ گلک کے سکے لے کر موسس ابراہیم کی دکان پر گیا اور سکے دے کر نوٹ حاصل کیے۔ پھر وہ فاتو نامی جسم فروش کا انتظار کرنے لگا، پر نہ تو فاتو اور نہ ہی کسی اور جسم فروش نے موسس کو اپنے پاس آنے دیا، مگر کسی طرح وہ سلوا کو اپنے گھر میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور موسس کو وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد اس نے سلوا کو تحفے میں اپنے ٹیڈی بیئر دیا۔ وہ گھر واپس آ گیا۔ شام کو جب موسس کے والد گھر لوٹے تو گھر سے جیسے خوشی غائب ہو گئی۔ اس کا والد اسے نہ تو گانے سننے دے رہا تھا اور نہ ہی اس سے ٹھیک سے بات کر رہا تھا۔ کچھ وقت بعد موسس کو ابراہیم کی دکان پر بھیجا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی موسس نے وہاں سے کچھ چوری کر لیا کیونکہ اسے چوری کرنے کی عادت تھی۔ گھر واپس آ کر موسس نے اپنے والد کو بتایا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، مگر اسے معلوم ہوا کہ اس کے والد اس کی سالگرہ بھول چکے ہیں۔ اسے ابراہیم کی دکان سے چیزیں چرانے کی عادت تھی، مگر ابراہیم اس بات سے واقف تھا۔ موسس کو ہمیشہ مومو کہہ کر بلایا جاتا تھا اور یہ بات اسے عجیب لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ ابراہیم کو ایک عربی سمجھتا تھا، لیکن ایک دن ابراہیم نے بتایا کہ وہ عربی نہیں بلکہ فارس سے آیا ہوا ایک مسلمان ہے۔ اسی دن علاقے میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور موسس شوٹنگ دیکھنے کے لیے سلوا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہاں اسے اپنی عمر کی ایک لڑکی نظر آئی۔ ابراہیم ہمیشہ سے فلموں میں کام کرنا چاہتا تھا اور یہ بات اس نے مومو کو بھی بتائی۔ اسی دوران ایک اداکارہ اس کی دکان پر پانی خریدنے آئی۔ جب وہ چلی گئی تو ابراہیم نے مومو سے کہا کہ وہ جانتا ہے مومو اس کی دکان سے چیزیں چراتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کے پیسے نہیں چاہتا۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ مومو اس کی دکان کے علاوہ کہیں اور سے چوری نہ کرے۔ ابراہیم نے اسے کچھ سامان مفت میں دے دیا تاکہ مومو کو بار بار نیا سامان نہ خریدنا پڑے۔ مومو نے جس لڑکی کو شوٹنگ کے دوران دیکھا تھا وہ اسی کی عمارت میں رہتی تھی اور وہ روزانہ اس لڑکی پر اپنے گھر سے پانی پھینکتا تاکہ اس لڑکی کی توجہ حاصل کر سکے، جبکہ اس سے پریشان کرنے کا کام اس کے والد کرتے تھے جو اسے اس کی ماں کی یادوں میں کچھ نہیں کرنے دیتے تھے۔ اپنی زندگی سے مایوس مومو کبھی مسکراتا نہیں تھا۔ ابراہیم نے اسے سمجھایا کہ مومو کی یہ غلط فہمی ہے کہ صرف وہ لوگ مسکراتے ہیں جو زندگی میں خوش ہوتے ہیں۔ دراصل مسکراہٹ ایک ذریعہ ہے جس سے خود کو اور دوسروں کو خوشی ملتی ہے۔ یہ سن کر مومو مسکرانا سیکھنے لگا اور جلد ہی اسے یہ سمجھ آیا کہ اس کی مسکراہٹ سے اس کے ارد گرد کے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ مسکرانے سے اسے وہ سب کچھ ملنے لگا جو وہ چاہتا تھا، سوائے اس کے والد کے جن پر اس کی مسکراہٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ مومو کو لگنے لگا کہ اس کے والد کبھی اس سے خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہر روز اس کے بڑے بھائی پولی کو یاد کرتے تھے۔ جب مومو نے یہ بات ابراہیم کو بتائی تو ابراہیم نے کہا کہ پولی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسی لیے مومو اس سے بہتر ہے۔ مومو کو ابراہیم کے ساتھ وہ پیار اور خوشی مل رہی تھی جو اس کے والد اسے کبھی نہیں دے سکے، اور اسی لیے دونوں نے اتوار کے دوپہر کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مومو پہلی بار خوشی سے چھٹی کا دن گزار رہا تھا۔ ابراہیم نے اسے دنیا کی خوبصورتی سے آشنا کیا اور مومو نے سوچا کہ اسے ابراہیم کا قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن ابراہیم نے کہا کہ خوبصورتی دیکھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ صوفی ہے اور یہ ایک سوچ ہے، کوئی بیماری نہیں۔ مومو نے قرآن اور مذہب کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، لیکن کئی چیزیں اس سے سمجھ نہ آئیں۔ اگلے دن اس نے اپنی عمارت میں رہنے والی لڑکی سے بات کی، لیکن وہ دور چلی گئی۔ گھر واپس آ کر مومو کو پتہ چلا کہ اس کے والد کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اپنے والد کی حالت دیکھ کر مومو ابراہیم کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ خوش کیسے رہتا ہے۔ ابراہیم نے مومو کے پرانے جوتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا جب جوتے تکلیف دیں تو انہیں بدل دینا چاہیے کیونکہ پیر نہیں بدلے جا سکتے۔ مومو سمجھ گیا کہ ابراہیم جوتے نہیں اس کی زندگی کے طریقے کی بات کر رہا ہے۔ پھر ابراہیم مومو کو نئے جوتے دلانے لے گیا۔ کچھ دیر کی خوشی کے بعد جب مومو گھر واپس آیا تو اسے ایک بری خبر ملی کہ اس کے والد اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ وہ خود کو شرمندہ محسوس کرتے تھے اور اچھے والد نہ بن سکے۔ اب مومو بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ مریم کے پاس گیا جس نے اسے ڈانس سکھایا۔ مومو نے اپنے والد کے جانے کی بات ابراہیم سے چھپائی اور اسی دن ابراہیم نے اسے اپنا قرآن دیا۔ اب مومو کی زندگی میں ابراہیم اس کے قرآن اور مریم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مریم کی ماں اسے زیادی سے جینے نہیں دیتی، اس لیے وہ چھپ کر مومو سے ملنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ جب مومو نے ابراہیم کو اس بارے میں بتایا تو ابراہیم نے مریم کی بات نہیں کی بلکہ مومو کے والد کے بارے میں پوچھا جنہیں کئی دنوں سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ مومو نے اب بھی سچائی چھپائے رکھی۔ ابراہیم کے ساتھ رہتے ہوئے مومو آہستہ آہستہ اپنے غم کو بھلا رہا تھا، لیکن اسے ایک اور دھچکا لگا جب اس نے مریم کو کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ جب مومو نے ابراہیم کو یہ بات بتائی تو ابراہیم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مریم کو اور اس بات کو پیچھے چھوڑ دے، لیکن مومو کے لیے مریم کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ اس درد سے نکلنے کے لیے مومو نے جسم فروشوں اور کتابوں میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اور پھر ایک دن ایک پولیس والا مومو کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے والد نے ٹرین کے آگے آ کر اپنی جان دے دی ہے۔ یہ سن کر مومو پریشان ہو گیا اور روتے ہوئے ابراہیم کے پاس چلا گیا۔ ابراہیم نے کوشش کی کہ پولیس
پولیس والے مومو کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ ان دنوں میں سلوا نے مومو کا ساتھ دیا۔ کچھ دن بعد اچانک مومو کی ماں گھر واپس آ گئی جو اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی۔ چونکہ وہ کئی سال بعد لوٹی تھی اس نے مومو کو پہچانا نہیں۔ مومو نے اسے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے اور ان کا بیٹا موسس اپنے بڑے بھائی کی تلاش میں گھر چھوڑ گیا ہے۔ اس پر مومو کی ماں نے کہا کہ اس کا کوئی دوسرا بیٹا نہیں تھا، موسس ہی اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ مومو اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اسے گود لے لے۔ ابراہیم نے فوراً اس بات کو مان لیا۔ اگلے دن وہ مومو کو لے کر کئی جگہ گیا تاکہ قانونی طور پر اسے گود لینے کی اجازت مل جائے، لیکن کئی دنوں کی کوشش کے بعد آخرکار ابراہیم مومو کو گود لینے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ابراہیم نے اپنی تمام جمع پونجی سے ایک نئی گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی اگلے دن آ تو گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم کو گاڑی چلانا نہیں آتی اور وہ سالوں سے اپنے دوست عبداللہ کا لائسنس استعمال کر رہا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ اسکول میں سیکھنا شروع کیا۔ مومو کی مدد سے ابراہیم آخرکار ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر دونوں ترکی جانے کے لیے روڈ ٹرپ پر نکلے۔ سوئٹزرلینڈ سے گزرتے ہوئے وہ یونان پہنچے، جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر ابراہیم نے مومو کو بتایا کہ زندگی میں خوشی کا راز دھیمے پن میں ہے، جلد بازی سے خوبصورتی اور خوشی کھو جاتی ہے۔ اس سفر میں نئی چیزیں سیکھتے ہوئے مومو اور ابراہیم ترکی پہنچے۔ وہاں ابراہیم نے مومو کو ایک چرچ کی خوشبو کا احساس دلایا اور پھر اس سے مسجد بھی لے گیا۔ دن میں مختلف مذاہب کی خوبصورتی دکھانے کے بعد وہ شہر کی سیر پر نکلے۔ اگلی صبح وہ پہاڑوں کی طرف گئے جہاں ابراہیم نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ مومو نے پہلی بار صوفی موسیقی اور رقص دیکھا۔ ابراہیم نے اسے بتایا کہ یہ لوگ گانا گا کر اور ناچ کر آزاد ہوتے ہیں اور انہیں جنت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس لمحے مومو کے دل کی نفرت ختم ہونے لگی اور اسے وہ سکون ملا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ رات میں مومو نے وہاں موجود لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اس کی زبان نہیں سمجھ پایا، تو وہ واپس ابراہیم کے پاس چلا گیا جو دوسروں کو کہانیاں سنا رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک گاؤں تھا جہاں ان کا سفر ختم ہونا تھا۔ ابراہیم نے سالوں پہلے وہ جگہ چھوڑ کر فرانس کا رخ کیا تھا۔ ابراہیم گاؤں کے بیچوں بیچ مومو کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ جب دیر تک ابراہیم واپس نہیں آیا تو مومو ایک بچے کے ساتھ اسے ڈھونڈنے نکلا۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک آدمی مومو کو ڈھونڈتے ہوئے آیا، لیکن مومو اس کی زبان نہیں سمجھ سکا۔ وہ آدمی مومو کو اپنے ساتھ لے گیا اور راستے میں مومو کو ان کی گاڑی ملی۔ مومو کو پتہ چلا کہ ابراہیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسے گھر لے جایا گیا تھا۔ جب مومو ابراہیم کے پاس پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ ان کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے مومو سے معافی مانگی اور کہا کہ انہوں نے ایک لمبی اور اچھی زندگی گزاری ہے اور اب وہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ ابراہیم کی موت کے بعد مومو کو آگے بڑھنا پڑا۔ اسے ابراہیم کا لکھا ہوا ول ملا جس میں ابراہیم نے اپنی ساری جائیداد اور قرآن مومو کے نام کر دی تھی۔ اس کے بعد مومو نے ابراہیم کی دکان سنبھال لی اور جب اس نے ایک بچے کو چوری کرتے دیکھا تو اسے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ جانے دیا، بالکل ابراہیم کی طرح۔ اب مومو اپنی زندگی ابراہیم کے انداز میں گزارنے لگا اور کوشش کرنے لگا کہ وہ بھی ابراہیم کی طرح بن سکے۔ اسی طرح یہ فلم یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ فلم پسند آئے تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔